امداد سمرو عمران خان اور فوج پھر ایک صفحے پر آ گئے ہیں. کس معاملے پر ایک صفحے پر آئے ہیں اس پر بات کریں گے. اور عمران خان صاحب دوبارہ 2013 کی پوزیشن پر چلے گئے. 4 حلقے پھر انہوں نے مطالبہ کیا ہے 4 حلقوں کا. اور مریم نواز صاحبہ نے بتا دیا ہے کہ وہ کس قسم کی وزیر اعلیٰ ہوں گی. آنکھیں دکھانا شروع کر دی انہوں نے سیاسی مخالفین کو. اور ساتھ ساتھ انہوں نے لوگوں کے لیے صوبے کے عوام کے لیے ریلیف کا ایک بڑا پیکج بھی اعلان کیا ہے, خاص طور پر رمضان پیکج کے حوالے سے. اور پھر وہ متحرک ہے, بتا رہی ہیں کہ وہ عثمان بزدار نہیں, وہ شہباز شریف پلس ہوں گی یا ہونا چاہتی ہیں. معاملات بڑے جو ہے وہ دلچسپ ہوتے جا رہے ہیں. پرسوں کور کمانڈر کانفرنس تھی اور کور کمانڈر کانفرنس میں کافی ساری چیزیں ڈسکس میں رہیں. اس میں اس کا جو اعلامیہ تھا اس میں کشمیر, فلسطین, انتخابات اور پھر 9 مئی جو پاکستان کی سیاست کے حوالے سے جو اہم ایشوز تھے وہ تھے انتخابات اور 9 مئی. انتخابات کے حوالے سے پاکستان کی فوج کے جو اہم ادارہ ہے کور کمانڈر کانفرنس, اس کے اجلاس کے متعلق جو پریس ریلیز جاری کیا گیا اس میں کہا گیا کہ جو فوج کا انتخابات سے کوئی تعلق نہیں تھا. فوج نے الیکشن کمیشن کے مینڈیٹ کے مطابق ڈیوٹی سر انجام دی, امن و امان کی, اور انتہائی مشکل ترین حالات میں انتخابات پرامن انعقاد جو انتخابات کا وہ یقینی بنایا. اور پھر یہ کہ فوج کا انتخابات کے عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا, کوئی لینا دینا نہیں تھا, لہٰذا فوج کے اوپر یا فوج کے افسران کے اوپر لگنے والے الزامات جو ہیں انہوں نے مسترد کر دیا. لیکن جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ تھی 9 مئی, اور اس میں کہا گیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے عزم کے مطابق 9 مئی کے میں جو ملوث کردار ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا, کسی قسم کی رعایت ان کے ساتھ نہیں ہوگی. ظاہر واضح اشارہ تھا, واضح اعلان تھا. عمران خان صاحب سے کل ہی جیل میں ملاقات کی, پرسوں بلکہ ملاقات کی وہ جو کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور انہوں نے, اور وہ 9 مئی کے انتہائی اہم کرداروں میں سے ایک عمران خان بذات خود 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ قرار دیے گئے ہیں, ان کی ملاقات تھی. اور اشارہ واضح طور پر اس طرف تھا جو سوال اٹھائے جا رہے تھے کہ 9 مئی کے کردار تو منتخب ہو کر وزیر اعلیٰ بھی بن رہے ہیں, قومی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان رکن بھی بن رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کوئی سینٹ کا الیکشن بھی لڑ لیں. تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی 9 مئی کا پھر بیانیہ کدھر گیا. عمران خان صاحب نے خود کہا نا کہ 8 فروری کو 9 مئی کا جو بیانیہ تھا وہ دفن ہو گیا. یعنی ہمارے اوپر جو الزام تھا 9 مئی کا, لوگوں نے اس کو دفنا دیا 8 فروری کو ہمیں ووٹ دے کر. یہ خان صاحب نے کہا ووٹ عمران خان صاحب کو نہیں بچا رہا. یہ ایک لکھی پڑھی بات ہے, کیونکہ ووٹ سے آپ سیاسی کامیابی تو حاصل کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے کوئی جرم کیا ہے, اگر آپ نے توشہ خانہ لوٹا ہے, اگر آپ نے سائفر کیا ہے, تو ظاہر ووٹ آپ کو نہیں بچا سکتا. اس میں پھر آپ کو قانونی جو ہے نا وہ جنگ لڑنی ہوگی, اور قانونی محاذ پر عمران خان صاحب بہت حد تک ناکام نظر آ رہے ہیں. تو بہرحال کور کمانڈر کانفرنس, اور پھر کل عمران خان صاحب نے صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی اڈیالہ جیل میں جو عدالت تھی اس میں. اب اس میں 9 مئی کے حوالے سے عمران خان صاحب نہ صرف فوج کے یا کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے کی انہوں نے اعلانیہ تائید کی, بلکہ انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ جی میرے ساتھ 8 فروری کے بعد کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا. گویا وہ منتظر ہیں, انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھو میں نے اتنا مینڈیٹ لے لیا ہے, مجھے اتنا ووٹ مل گیا ہے, اب میرے ساتھ بیٹھ کر بات کرو. یہ بتایا جا رہا تھا, یہ خبریں پھیلائی جا رہی تھیں کہ جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل سائد شمشاد عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے گئے جیل میں, فلاں صاحب نے ملاقات کی, فلاں نے جا کر گھوڑے پکڑے کہ خان صاحب معاف کر دو, بس اب ہم تو ہار گئے ہیں آپ کے سامنے. اس طرح کی چیزیں, اس طرح کی خبریں. لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں جی مجھ سے تو کسی نے رابطہ نہیں کیا, مجھ سے تو کوئی ملنے ہی نہیں آیا, تو بات چیت کس چیز کی. تو خان صاحب انتظار کر رہے ہیں, منتظر ہیں. سیاسی لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے, لیکن اب وہ 2 سیاسی پارٹیوں کے ساتھ JYF کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. مولانا صاحب نے انکار کر دیا ہے, اور دوسرا محمود خان اچکزئی صاحب کو انہوں نے اپنا صدارتی امیدوار نامزد کر دیا عمران خان صاحب نے سنی اتحاد کونسل یا تحریک انصاف کی طرف سے. تو پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور دیگر سیاسی جماعتیں جو ہیں ایوان میں پہنچی ہوئی اور اقتدار میں آئی ہوئی,
ان کے ساتھ اور آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، اعلانیہ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا عمران خان صاحب جو جس عزم کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن جو کل گفتگو کی ہے اس میں پھر وہ فوج کے ساتھ تو بیٹھنے کو تیار ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ دوسرا 9 مئی کے لیے جو چیزیں ایک ہوتی ہے نا ثبوت، ایک ہوتی ہے واقعاتی شہادتیں، جو واقعاتی شہادتیں ہیں سرکمٹینشل ایویڈنس ہیں، وہ تو سیدھا زمان پارک تک جا رہی ہیں۔ عمران خان صاحب نے وہاں بیٹھ کر روزانہ اپنے لوگوں کو بتاتے تھے کہ جی مجھے فوج کہ فلاں افسر جو ہے وہ مجھے قتل کروانے کی سازش کر رہے ہیں، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو وہ ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے پراپر تیار کیا لوگوں کو، اور پھر انہوں نے کہا کہ جب مجھے گرفتار کیا جائے گا تو پھر آپ کا نشانہ کون ہوں گے۔ اور یہ بات مراد سعید کی آڈیو سے، وہ جو بعد میں لیک ہوئی تھی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ 9 مئی کو وہ جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کو جگہیں بتا دی گئی ہیں کہ کہاں کہاں جانا ہے، عالم اسلام کے قائد کو گرفتار کیا گیا ہے، لہٰذا آپ ادھر جائیں۔ تو پھر لوگ، آپ نے دیکھا، کور کمانڈر ہاؤس چلے گئے، جی ایچ کیو چلے گئے، لوگوں نے جا کر دفاعی تنصیبات پر حملے کیے۔ تو اب کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے کے بعد عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں کور کمانڈر کانفرنس کی تائید کرتا ہوں کہ جو 9 مئی میں ملوث لوگ ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، لیکن عدالتی کمیشن بنے۔ بلاول بھٹو زرداری نے فلور آف ہاؤس پر کہا، کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ عدالتی کمیشن بننا چاہیے 9 مئی پر۔ اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں وہ سامنے لائی جائے۔ بھائی سی سی ٹی وی فوٹیجز بے شک سامنے لائی جانی چاہیے، لیکن جن لوگوں نے، جن مرد و خواتین نے، جن آپ کے کارکنوں نے خود اپنی ویڈیوز اپلوڈ کی ٹویٹر پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر کہ یہ ہم آ گئے ہیں، کوئی مور اٹھا کر جا رہا ہے، کوئی وہاں سے فائلیں اٹھا کر جا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی انہوں نے ہمارا مال لوٹا ہوا تھا، ہمارا اپنا مال ہم لے رہے ہیں، کوئی وہاں سے اندر سے چیزیں لا کر آگ لگا رہا ہے، اور سارے کے سارے چہرے پی ٹی آئی کے تھے۔ اور پھر اعجاز چودھری کی آڈیو کسی کے ساتھ کہ جی لوگوں نے تو وہاں یہ کر دیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی، ایک صاحب کے ساتھ میں ان کا نام بھول رہا ہوں، امپورٹنٹ عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی، ان کے ساتھ گفتگو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے 9 مئی کے حوالے سے وہ بالکل کلیئر پڑی ہوئی تھی سامنے، اور ثبوت تھے۔ ظاہر ہے اس کے مطابق چیزیں آگے بڑھی ہیں۔ اب کور کمانڈر کانفرنس کے بعد شہباز شریف سے آرمی چیف کی ملاقات، جس کے لیے میرا اندازہ ہے کہ انہوں نے یقیناً 9 مئی کے معاملات پر آرمی چیف سے گفتگو کی ہوگی۔ تو ایک تو عمران خان صاحب اس معاملے پر آ گئے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، 9 مئی والے لوگوں کو، پہلے وہ کہتے تھے ہمارے خلاف سازش ہمارے خلاف ہوئی ہے، وہ کہتے تھے فوج نے خود اپنے گھر جلائے ہیں، وہ کہتے تھے یہ اپنے لوگ لا کر جو ہے وہ ڈالے گئے تھے کور کمانڈر ہاؤس میں، اور انہوں نے جلایا یا انہوں نے جی ایچ کیو پر حملے کیے۔ لیکن جب چیزیں سامنے آ گئیں، اپنے بھانجے عمران خان صاحب کے کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے کھڑے ہو کر کور کمانڈر کی پتلون لہرا رہے تھے کہ جی تم یہ کہتے تھے نا، یہ ہے اتنے بہادر ہو تم، یہ تمہاری پتلون۔ تو ظاہر ہے وہ اسی چکر میں اندر ہے، اور ان کے والد اپنا حفیظ اللہ نیازی صاحب عمران خان کے ناقد ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے نے غلط کیا، لیکن وہ اپنے بیٹے کے باقی قانونی رائٹس ضرور مانگ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے نے ٹھیک کیا۔ تو یہ جو کچھ ہوا 9 مئی کو، وہ سب کو پتا تھا کس نے کیا، کون اس میں ملوث تھے۔ اب عمران خان صاحب آہستہ آہستہ، میں کہتا تھا کہ جب حکومت بن جائے گی نا تو اس کے بعد عمران خان صاحب کی ٹون تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایک تو یہ معاملہ، دوسرا خان صاحب نے کہا کہ جی 4 حلقے کھولو۔ 2013 کو عمران خان صاحب نے 4 حلقوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ کیا تھا، پھر لانگ مارچ لے کر چلے گئے، وہ 4 حلقے کھلے، پھر ان 4 حلقوں میں جو ڈی سیٹ ہوئے وہ دوبارہ جیت کر آ گئے۔ خواجہ سعد رفیق، اپنا سردار ایاز صادق، یہ دوبارہ جیت کر آ گئے پی ٹی آئی سے۔ تو یہ جو اب دوبارہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں 4 حلقے کون سے؟ نواز شریف کا حلقہ لاہور سے، اون چودھری کا حلقہ لاہور سے، نور عالم خان کا حلقہ پشاور سے، اور اسلام آباد کے 3 حلقوں میں سے کوئی بھی ایک سال کا۔ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر وہ 3 اور 4 حلقے کھول بھی دیے گئے تو عمران خان صاحب ان حلقوں میں ہونے والی جو تحقیقات ہے، آڈٹ ہے، اس کو نہیں مانیں گے۔ وہ ماننے والے دن تو عمران خان صاحب پیدا ہی نہیں ہوئے تھے نا۔ اچھا، دوسرا جو انہوں نے کہا کہ جی ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں، بالکل کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو فوج کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم عمران خان صاحب کی وہ تقریریں جو وہ کرتے رہے ہیں، نیوٹرل، جانور، اور پھر اس سے پہلے بھی جنرلوں کے متعلق، جو سیاسی جرنیل ہیں ان کے متعلق تو ہم بھی بات کرتے ہیں،
لیکن بات کرنے کا انداز اور پھر لوگوں کو بطور ادارہ اکسانا کہا تھا عدالت میں عمران خان صاحب نے جس دن گرفتار ہوئے تھے، اور پھر جب اسلام آباد میں گڈ ٹو سی یو کہہ کے بلایا گیا تھا سپریم کورٹ میں ان کو، میرا خیال 10 یا 11 مئی کو، تو وہاں سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے جب فوجی کمانڈوز گرفتار کریں گے تو میرے لوگ چھاونیوں میں جا کر حملے نہیں کریں گے، احتجاج نہیں کریں گے، تو کہاں کریں گے؟ انہوں نے لفظ احتجاج کا استعمال کیا تھا، لیکن ان حملوں کو جسٹیفائی قرار کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ بالکل ٹھیک ہوئے. تو بہرحال تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فوج کے خلاف نہیں، اچھی بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں مجھے کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا، یعنی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، منتظر ہیں کہ کوئی آئے. اور دوسرا مسلم لیگ نون کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا اور بوٹ کو عزت دی ہے، اب بوٹ کو عزت دے رہے ہیں وہ. تو اب جب نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا تب عمران خان صاحب لٹرلی کہہ رہے ہوتے تھے، انٹرویوز تھے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے بڑا تو جمہوریت پسند جرنیل ہی کوئی نہیں ہے، یہ نواز شریف غدار ہے، یہ فوج کے خلاف بات کر رہا ہے. اور اب وہی عمران خان نواز شریف کو تانا دے رہا ہے کہ تم نے فوج کے ساتھ صلح کر لی ہے، سمجھوتا کر لیا ہے. کسی کو بھی سیاسی معاملے میں فوج کو مداخلت کی نہ دعوت دینی چاہیے اور نہ فوج کے ساتھ سیاسی امور میں بیٹھنا چاہیے. تو بہرحال ایک تو یہ عمران خان صاحب کا معاملہ. اچھا، اب دوسرا، مریم نواز صاحبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنی ہے اور پاکستان کی پہلی وزیر اعلیٰ ہے خاتون. انہوں نے حلف اٹھانے سے پہلے ہی انہوں نے کام شروع کر دیا تھا، لیکن آفیشلی ظاہرہ کام بنتا تھا حلف اٹھانے کے بعد. تو حلف اٹھاتی وہ جٹ گئی تھی کام میں، کینسر اسپتال کا افتتاح کیا، وہاں جا کر اس کا اپنا کام جائزہ لیا سائٹ کا. کل انہوں نے رمضان پیکیج کا اعلان کیا، نگہبان پیکیج غریب افراد کے لیے، غریب خاندانوں کے لیے. کوئی 3-3.5 کروڑ افراد اس سے مستفید ہوں گے. 70 لاکھ سے زیادہ پنجاب میں خاندانوں کو یہ پیکیج دیا جا رہا ہے، اور 30 ارب روپے کا یہ پیکیج ہے. تو خیر اس میں انہوں نے جو بھی اعلان کیا، انہوں نے بتایا کہ کس طرح اس کو شفاف بنایا جائے گا، کس طرح انہوں نے جو ہے وہ پرچیزنگ کی ہے، کیا کیا کرائٹیریا تھے، کیا کوالٹیز انہوں نے جو ہے وہ مینٹین رکھی ہیں، اور نمبر 1 ٹاپ کوالٹی کی جو چیزیں ہیں، یعنی گھی، آٹا، چینی یا دالیں، دوسری چیزیں انہوں نے خریدی ہیں. لیکن ایک چیز انہوں نے، جب ان سے سوال جواب ہو رہے تھے تو انہوں نے عمران خان کے لیے ایک واضح پیغام دیا ہے. وہ جو ہم بات کرتے تھے نا کہ مریم نواز جب وزیر اعلیٰ بنے گی، جب وہ آئیں گی تو پھر وہ عمران خان کے معاملے پر تو وہ کلیئر ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. سوال تھا ظاہر ہے کہ یہ احتجاجی تحریک، لوگ نکلیں گے کس طرح ڈیل کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ جی ایک چیز کلیئر کر دوں کہ پرامن احتجاج ہر کوئی کرے، سب کو حق ہے، لیکن اگر لوگوں کی زندگی میں مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر وہ کہتی ہیں کہ مجھ سے بڑا پھر سخت کوئی نہیں ہوگا. انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ رتھلیس ہو جاؤں گی، میں بے رحم ہو جاؤں گی ایسے لوگوں کے خلاف جو لوگوں کی زندگیوں کو مشکل بنائیں گے. تو مریم نواز صاحب نے کلیئر بتا دیا ہے کہ عمران خان، ان کی پارٹی، وہ اگر ایک حد سے آگے بڑھیں گے تو پھر ڈنڈا چلے گا. مریم نواز کے متعلق ظاہر ہے وہ جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ وہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں. تو جب وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی تھی، حلف ہوا تھا، تو امریکن جو دفتر خارجہ ہے، نیتو ملر ان کے ترجمان، انہوں نے مریم نواز کے وزیر اعلیٰ نام بننے پر نہ صرف مبارکباد دی تھی بلکہ اس کو کہا تھا کہ ایک سنگ میل ثابت ہوگا. کیوں کہا تھا؟ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید وزیر اعظم بنی تھی تو وہ خواتین جو اپنے اپنے دفتروں میں، اداروں میں ڈر کے سہم کے رہتی تھی، جن کے باسز ایویں ہی ان کے اوپر روب جھاڑتے پھرتے تھے، تو وہ اپنا بہادر ہو گئی. انہوں نے وہ جتنا بھی وہ ہوتا تھا نا کہ سہم کے رہنا، انہوں نے ختم کر دیا تھا. کئی خواتین نے جو یونیورسٹیز میں پڑھاتی تھیں، جو بینکس میں کام کرتی تھیں، انہوں نے کئی خواتین سے ملاقاتیں رہی ہیں. وہ یہ کہتی تھی کہ جس دن بینظیر وزیر اعظم بنی نا، اس دن پھر ہمارے اندر سے ڈر ختم ہو گیا کہ ہم خواتین ہیں. ہم نے پھر یہ سوچنا، پھر ہمارے اندر اعتماد آ گیا کہ لو جی بے نظیر وزیر اعظم بن سکتی ہے، ایک عورت وزیر اعظم بن سکتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ جو ہمیں تھوڑی تھوڑی بات پہ کہتے ہیں جاؤ تم عورت ہو، تمہیں کچھ نہیں پتا، تم جا کر اپنا گھر کا جو کچن سنبھالو، تو ان کے لیے ہمارے پاس جواب آ گیا تھا، اعتماد ہمارے اندر آ گیا تھا. تو پنجاب جو پاکستان کا 60% ہے، وہاں پر جب ایک وزیر اعلیٰ جو ہے وہ عورت بنی ہے تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ یہاں کی جو آدھی سے زیادہ آبادی ہے
پنجاب کی بھی اور پاکستان کی بھی بالکل اسی طرح آئے گا جس طرح محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی وزیر اعظم بننے پر آیا تھا. محترمہ کا ذرا زیادہ اس لیے تھا کہ انہوں نے ایک طویل جد و جہد کی تھی, انہوں نے اپنا جیل کاٹی تھی, انہوں نے باپ کا جنازہ اٹھایا تھا, بھائیوں کے جنازے اٹھائے تھے. اللہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو یہ تکلیفیں نہ دکھائے, اس طرح کے دن نہ دکھائے, لیکن جیل انہوں نے بھی کاٹی ہوئی ہے. تو بہرحال وہ اب بتا رہی ہیں کہ وہ عورت ضرور ہیں لیکن وہ کمزور نہیں ہے. اگر ان کے گورننس کے بیچ میں عوام کو کوئی تکلیف پہنچانے کی کوئی سازش کرے, کوئی کوشش کرے, تو وہ ان کو نہیں چھوڑیں گی, ان کو نہیں بخشیں گی. بہرحال ہماری امید یہ ہے, توقع یہ ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ سیاسی تنازعات سے اپنے آپ کو دور رکھ کے اب فوکس کرے گورننس کے اوپر. جب وہ ڈیلیور کریں گی لوگوں کو تو پھر ان کے سیاسی مخالف خود بخود ناکام ہو جائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.